میں ہوں، اس موضوع پہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. میرے تو خیر آپ کو پتا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ آئی ایس او والا ہے. تو میرے ابھی بھی دو دوست یار ہیں وہ بڑے سخت تقلیدی ہیں. تو میں نے عذرائے مذاق کہہ دیا, میں نے کہا اب کے اربعین میں تم لوگ جو ہو کہیں اپنا تہران سے لے کر کے کیا کہتے ہیں خامنئی کے مزار تک تو مشی نہیں کرو گے. کریں گے بھائی، ویسے کریں گے یہ کوئی لوگ. کوئی بعید نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے. ہوں. اب کی مشی جو ہے نا وہاں ہو جائے امام خمینی کے مزار سے لے کر خامنئی کے. ویسے اب تو وہاں پہ جاتا ہے نا نستجیر باللہ نستعین، امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جاتے ہیں، دیکھیں ادھر 2 اذن پڑھتے ہیں یہ خبیث لوگ. اذن دخول اچھا 2 پڑھتے ہیں، ایک امام اچھا رضا علیہ السلام کی اور ایک دوسرے کی. یہ دیکھ، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ چیز نئی نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزارات میں ظالمین دفن ہوئے ہیں. یہ مشہد مقدس میں، کربلا میں، یا یا نجف اشرف میں، یہ تو طویل عرصے سے بادشاہ لوگ مطلب جو شرابی مطلب جو بھی تو رسول اللہ کے ساتھ بھی ظالم دفن ہے تھے نا, وہ رسول آخر اللہ کے میں ساتھ کہتے تھے وہی میں ادھر ہی دفن کر دو. یہ تو خود امام رضا علیہ السلام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہارون کے ساتھ جو امام موسیٰ جی جی کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے، اس کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ دفن، وہ ایک ہی بالکل مزار پہ صحیح کہہ دفن. رہے ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون دفن ہے؟ ہیں. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا تھا کہ نبی کے ساتھ دفن ہے تو آپ پھر کہاں جا رہے ہیں جبکہ ممبر ہدایت کی. تو حسن بھائی ایک اور سوال یہ تھا آپ سے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے اچھا لگتا ہے بہت جی آپ سے بات کرنا اور آپ کا دماغ پک کرنا. پہلا جو خامنائی تھا وہ تو جاہل تھا, ہمیں پتہ ہی تھا, اس کا تو کوئی علم حوزے سے تعلق نہیں تھا. دوسرا بھی جاہل لے کے آئے, کیا عوام اتنی بے وقوف ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے نا اس کا بیٹا جو ہے، میں اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یعنی اس کا ویڈیو کچھ کلپس وغیرہ کچھ کسی کے بہت ہی کم ہے، نہایت ہی کم. یعنی جو ہمیں جن لوگوں نے ان سے بات کی ہے، میں نے کچھ لوگوں کو، اس کا جو خامنئی صاحب جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھے مقرر تھے، یعنی فارسی زبان میں، دوسری زبان اس کو نہیں آتا، فارسی زبان میں خطابت ان کی بہترین تھی، الفاظ پہ عبور، اشعار وغیرہ پڑھنا، علم نہیں تھا اس کے پاس، یعنی وہ فن خطابت اس کے پاس بہت. اس کو بات کرنا نہیں آتا، اس کے بیٹے کو بالکل وہ باپ کی طرح نہیں ہے. اور پھر آپ کی اچھا خدمت میں عرض کروں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، یہ اس کے والد صاحب جو تھے خامنئی صاحب، وہ تو 38 سال تک رہبر تھے، یعنی بے بادشاہ شک تھے، بلا منازع بادشاہ تھے ایران کے، بے شک اور اس سے پہلے بھی صدر تھے. تو اس کی یہ خود اس کی عمر جو ہے نا 40-50 سال ہے، زیادہ نہیں ہے بہت ینگ ہے, یہ جو. بہت ینگ. ہاں، تو اس کی جو اپنی پرورش ہے نا اپنے باپ کی بادشاہت میں ہوئی، تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، جو بہت زیادہ بیک گراؤنڈ ہے انٹیلیجنس سروسز میں. تو یہ جی اپنے جی باپ کے، ہاں، تو یہ بالکل اس کے سیکیورٹی جو انڈر گراؤنڈ سے وہ خفیہ ادارے ہوتے ہیں نا، اس کا اصل جی جی ایکسپرٹیز اس میں ہے. تو یہ نہایت ہی خطرناک ہاں آدمی ہے. اس کا علم وغیرہ سے اتنا تعلق نہیں ہے شکل میں مولوی، لیکن اس کا اچھا زیادہ جو تعلق ہے یہی کہ بھائی کیسے قتل کرو، کیسے جی کسی جی کو اغوا کرو. ہاں، یہ جو ایرانی انٹیلیجنس کا کام ہے، ایران وغیرہ ترکی میں اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں. کسی کو مطلب گولی کھلاؤ کہ اس کو کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کینسر ہو جائے، یا لوگوں کو مثلا ایوز ڈراپ کرو یا ان کے کنورسیشن، یہ اس طرح کے کاموں میں یہ استاد ہے، یہ جو تیسرا ولی فقی ہے. یہ تو مبارک ہو. یہ وہ نہیں ہے جو چائے کا کاروبار کرتا تھا, وہ کون سا والا ہے؟ وہ جو ایران میں جو چائے چائے کا کا کاروبار, کاروبار، اب میرے ذہن ایک تھا ان کے اس کا ایک بیٹا دامادوں میں سے. چائے کا کاروباری بھی تھا نا, اس کے نہیں ایک نہیں، بیٹے وہ کے جو پاس بیٹے ان کے یہ خود نہیں کرتے، یہ جو ہے نا ان کا کاروبار جو ہے نا کرواتے ہیں. یہ، ہاں، ان کے جو ہوتے ہیں نا یہ ان کے یہ بہت، کیونکہ یہ لوگ بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہاں مثلا نہیں اس کو دے دیتے ہیں کہ ان کا معتمد آدمی ہوتا ہے نا، جی جی کوئی ان کا جو قابل اعتماد آدمی ہے، رائٹ ہے. ہاں، اس کو دیتے ہیں بھائی کہ تم یہ مناپلی ہے، تم چائے کا کاروبار کرو، اس کا یا شوگر کا کاروبار کرو، یا مثلا کار امپورٹ ہوتا ہے، ٹویوٹا کار تمہارے پاس ہے بھائی، جی تو اس کو بہت بڑے پیسے دے دیتے ہیں کہ بھائی تم جاؤ، یہ 500 ملین تم لے لو ڈالر مثلا، جی تم جا کے اس کو انویسٹمنٹ کرو یورپ امریکہ میں. تو اس طرح سے ان کے پاس اس طرح بہت سارے نیٹ ورکس ہیں وہ جو تو ان ظاہر کے سی سب بات کے ہے. تو پاس. اور بالکل یہ خامنئی زمانے صاحب کا کے جو خاندان ہے نا، یہ بہت ارب جی پتی خاندان ہے. اس جی طرح اس بڑا کے بیٹا پاس بہت سارے نیٹ ورکس ہیں پوری دنیا. یہ خود نہیں کرتے کہ خود آ کے کریں، نہیں نہیں, یہ مگر جو ان بڑا کے بیٹا تھا بھاگ گیا تھا ہاں. نا, وہ جو کینیڈا بھاگ گیا تھا, وہ جس کے چکر میں احمدی نژاد بھی خراب ہوا تھا. نہیں نہیں، ان کا نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں بھاگا. تو بیٹا ہی کینیڈا جو بھاگا تھا وہ کون تھا پھر؟ وہ بھی کوئی ان کا اپنا ہی تھا نا جو کینیڈا بھاگ کے آ گیا تھا. نہیں، ان کے وہ کوئی ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، ان کا کوئی دور کا اچھا رشتہ نہیں, دار ہوگا، مجھے کوئی میرے ذہن قریب میں کا، آ رہا ہے مجھے تو یاد کیونکہ نہیں پڑتا کینیڈا آنے کا. اس احمدی کا جو نژاد تھا بھی نا، خراب ہوا تھا. احمدی نژاد جو تھا
اس کا کیوں دراڑ پڑی تھی اس کے ساتھ، خامنائی کے ساتھ؟ اس نے کوئی ذکر کیا تھا نا، احمدی نژاد نے کسی کا ذکر کیا تھا نا کہ یہ شخص احمدی نژاد جو تھا نا آخر میں وہ جب صدر بنا تھا نا تو اس کو خامنی وہ اس کا مقابلہ تھا رفسنجانی کے ساتھ، ہاشمی رفسنجانی صاحب کے ساتھ، تو خامنی صاحب نے داندلی کی، خامنی نے خود داندلی کی، اس کو جتوایا، احمدی نژاد کو جتوایا۔ اچھا، تو اس لیے کہ یہ بڑا ہی یہ چمچہ تھا، یہ بہت ہی چاپلوس ٹائپ کا وہ خوشامد کرنے والا آدمی تھا۔ تو دوسرا جو انتخابات ہوا، پہلی انتخابات میں بھی داندلی سے یہ جیت گیا، دوسرے میں بھی داندلی سے جیت گیا۔ اچھا، خود خامنئی اس کو جتوا دیا۔ آخر میں یہ ہوا کہ یہ بہت ہی کمزرف آدمی نکلا یہ، تو یہ کہا کہ تو میں تو صدر میں ہوں، ووٹ مجھے ملے، لوگ مجھے چاہتے ہیں، ڈرائیور کون؟ ٹھیک ہے نا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے امام زمانہ علیہ السلام نے صدر بنایا، اصل ہاں وہ میں امام زمانہ کا صدر ہوں، خامنئی کا میں صدر نہیں ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے نا، تو اس نے ہاں، اور اس کا یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ اصل معاملہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس منسٹری جو ان کا تھا، جو انٹیلیجنس منسٹر تھا احمدی نژاد کا، اس سے بنتا نہیں تھا۔ اب احمدی نژاد قانون میں یہ ہے، ایرانی آئین میں، کہ بھئی یہ صدر کو اختیار ہے کہ جتنے وزراء ہیں وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور جتنے وزیر ہیں ان کو فائر کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ تو اس نے انٹیلیجنس منسٹر کو ہٹا دیا، خامنئی نے کہا نہیں کر سکتا، یہ میرا آدمی ہے، واپس لاؤ۔ خامنئی نے اس کے کاؤنٹر مانڈ کیا اس کے اپوائنٹمنٹ، یہ اس کو فائر کیا تو اس کو واپس لے کے آیا۔ تو اس پہ جھگڑا ہوا تھا، ہاں اس پہ جھگڑا ہوا تھا۔ تو احمدی نژاد نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ خامنئی کہا کہ تجھے استعفیٰ کا حق بھی نہیں ہے، استعفیٰ بھی نہیں دے سکتا، استعفیٰ دے تو تیرے ایسی کی تیسی کریں گے، تو کون ہے استعفیٰ دینے والا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیچارہ اس نے کہا کہ بھئی یہ اس نے آنا چھوڑ دیا، آفس آنا چھوڑ دیا، کچھ دن آفس آنا چھوڑ دیا، پھر پتہ نہیں کیا دھمکی وغیرہ دے دی اس کا کہ بھئی تجھے سیدھا کر دیں گے، واپس آ جا۔ پھر اس نے اپنا دورہ جو اس کے آخر میں 1-2 سال 1.5 سال تھا، اس نے اپنی صدارت ختم کر دی، لیکن اس آخر کے اس کے 1.5 سال بالکل یہ احمدی نژاد بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے وزراء بھی اس کے بات کو نہیں مانتے، اس کا جو کیبنٹ تھا نا وہ خامنئی صاحب کے ساتھ کام چلاتے تھے، یعنی بالکل یہ برائے نام صدر تھا، اس کا کچھ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور پھر صدارت سے ہٹنے کے بعد اس کے جتنے ساتھی قریبی تھے ان سب پہ کیسز بنائے گئے، یہ بھی جیل میں چلا گیا تھا، یہ بھی جیل میں۔ ہاں، اکثر اس کے جو مشیر تھے، جو خاص آدمی تھے، وہ سب کے سب اب بھی شاید جیل میں ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس کی ناراضگی شروع ہو گئی، اور پھر اس نے ادھر ادھر بات کرنا بھی شروع کر دی، تقاریر میں بھی ایسے اشارے دیتا تھا۔ یہ تو کھل کے مخالفت تو نہیں کر سکتا تھا، اشارات کنایات میں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی کافی جو ہے ناراضگی ہے رہبر کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں پتہ چلا نا کس طرح کہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اس کی وہ پیچھے سے وہ ہو گیا تھا، اس کا کچھ سال 3-4 سال سے اس کی ان کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن تھا۔ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بس یہی میرا بھی تھا۔ بہت اچھا لگا حسن بھائی آپ سے بات کر کے، بڑا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، تھینک یو۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف